بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں ربیع الاول شریف کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح اللہ کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کیا کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی سب جہانوں کا رب ہے۔ قرآن مجید کی عالمگیریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذکر للعالمین ہے، یعنی سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے، سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ بالکل اسی وزن پر قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ رب العالمین ہے، قرآن مجید ذکر للعالمین ہے، اسی طرح یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سب جہانوں کے لیے رحمت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے۔ حیوانات کی بات نہیں صرف، بلکہ نباتات اور جمادات کے لیے بھی رحمت ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے وہ رحمت بن کر تشریف لائے، یہ وہ پیغمبر ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جب وہ سب کے لیے رحمت ہیں تو یہاں یعنی رحم کرنے والے، یہاں مصدر کے معنی، یہ مصدر جو ہے نا اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ رحمت مصدر ہے اور بمعنی راحم، رحم کرنے والا، رحمت کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، گویا کہ دوسروں پر اپنی رحمت نچھاور کرنے والے بن کر آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دوسرے پر رحم وہ کر سکتا ہے جو زندہ ہو، جو مر کے مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، وہ تو بیچارہ خود قابل رحم، وہ دوسروں پر کس طرح رحم کرے گا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی ظاہری حیات میں اپنے مخاطبین کے لیے رحمت نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے رحمت، ورنہ تو ہم سارے محروم ہو جاتے نا۔ ہمارے لیے حضور کیسے رحمت ہوتے؟ تو سب کے لیے رحمت ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس معنی میں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ حضور کی فضیلت کیا ہے کہ عالم ارواح میں بھی رحمت سب کے لیے، عالم دنیا کے اندر رحمت، عالم برزخ کے اندر رحمت، قیامت کے دن رحمت، اور ہر لمحہ زندگی کا اور بعد از زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ لہٰذا اگر حضور رحمت ہیں اور یقیناً رحمت ہے تو پھر رحم وہی کر سکتا ہے، رحمت وہی بن سکتا ہے جو زندہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست بات کی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے ان کو جو زندگی عطا فرمائی برزخ کی، وہ زندگی کیسی ہے اس کی پوری حقیقتوں سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے، یا اتنا ہم واقف ہیں جتنا اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دیا۔ لیکن حضور کے وسیلے سے جن کو زندگی نصیب ہوئی ان کو ذرا دیکھیے کہ شہید جب اللہ کے رسول پر ایمان لا کے اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو رب کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ رزق کیسے دیا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ عام انسانوں سے کہیں اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، کہیں برتر زندگی ہے ان کی، وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اور ان کو یہ زندگی کس کے وسیلے سے نصیب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ وہ جس کے وسیلے سے یہ زندگی ان کو ملی ہے، یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی زندگی کہ جس میں اللہ کی طرف سے ان کو جس طرح کے اللہ کو منظور ہے ان کو رزق تک دیا جاتا ہے۔ وہ رزق کھانے پینے والا نہیں، وہ کوئی روحانی غذا، وہ اختیارات، وہ حیثیت، وہ مقام اور وہ مرتبہ، وہ کیسا رزق ہے اس کی حقیقتوں سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت ہیں تو اللہ ماننا ہوگا کہ اللہ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک انسانوں کے لیے وہ زندہ و جاوید رحمت بن کر موجود ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جمعہ کا دن جو ہے نا یہ بڑی فضیلت والا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، جب تم مجھ پر سلام پڑھتے ہو تو تمہارا سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارا سلام بھلا کیسے پیش کیا جاتا ہوگا؟ وَقَدْ أَرَمْتَ، جبکہ آپ قبر میں اتر چکے ہوں گے، آپ تو خاک نشین ہو چکے ہوں گے، آپ تو پردہ فرما چکے ہوں گے، آپ تک ہمارا سلام کیسے پہنچتا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ زندگی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح میں اور آپ اس زمین پر پھر رہے ہیں، وہ برزخ کی زندگی ہے، اور اس کی حقیقتیں کیسی ہیں؟ جس طرح شہید کے بارے میں اس سے بھی برتر، اس سے بھی اعلیٰ زندگی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو برزخ کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر اس طرح زندہ ہیں کہ وہ زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی کبھی کہیں اعلیٰ اور برتر ہے۔ اب اس کی حقیقتیں کیا ہیں وہ ہم اتنا ہی واقف ہیں جتنا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا، جتنا کہ ہمیں سیرت کو پڑھتے ہوئے کچھ فہم، کچھ ادراک ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح کی ہوگی وہ زندگی۔ لیکن ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں ہے، ان کی برزخ کی زندگی بھی بہت اعلیٰ اور بہت برتر ہے۔ اب دیکھیے کہ معراج کا واقعہ ہم عام طور پر بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر آپ کی روح نہیں گئی تھی، کوئی خواب کے اندر نہیں گئے تھے، یہ روح مال جسد ہے،
حضور بذات خود بنفس نفیس آپ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی حضور کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہ عالم ارواح کا واقعہ نہیں، عالم دنیا کا واقعہ ہے، اور حضور کا ان کی امامت کروانا، یہ ارواح کو امامت نہیں کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ انبیاء اپنے جسم اور روح کے ساتھ حضور کی اقتداء کے اندر موجود تھے، اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سب انبیاء کی امامت کرنے والے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر اطہر کے اندر، روحانی دنیا کے اندر، برزخ کی زندگی میں ایسی زندگی آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ اب صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں جب ظاہری طور پر آپ دنیا کے اندر موجود تھے، بلکہ قیامت تک انسانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، اور رحمت وہ بن سکتا ہے جو مار کے مٹی میں نہ مل گیا ہو، ختم نہ ہو گیا ہو، بلکہ اس کی زندگی، روحانی زندگی، برزخ کی زندگی، دنیا کی زندگی سے کسی طرح بھی کم تر نہ ہو۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ کسی کے لیے رحمت بننے کے لیے، رحم کرنے کے لیے صرف زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر رحم کرنا ہے، جس کی مدد کرنی ہے، اس کے حالات سے بھی آگاہی ہو، اس کے بارے میں بھی پتہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر آدمی سوال ہی کرے، کئی لوگ تو سوال بھی نہیں کرتے۔ تو لازم ہے کہ جو رحم کرنا چاہتا ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، اس کے حالات سے آگاہ ہو۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ حضور جب رحمت ہیں تو اللہ نے سب سے بڑھ کر علم اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، جو کچھ نہیں آپ جانتے تھے، اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ کا آپ پر خصوصی فضل اور کرم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر ہمارے درمیان کھڑے ہوئے فجر کے بعد، اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اتنا طویل خطبہ ہوا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، جماعت ہوئی، نماز کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع فرمایا۔ عصر کا وقت ہو گیا۔ اب عصر کے بعد عصر کی اذان، نماز، عصر کے بعد پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، شام ہو گئی، اور آپ نے دنیا کے حالات کو، جنت اور دوزخ کو، حشر نشر کو، حساب و کتاب کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گویا کہ ہم چشم تصور میں آخری جنتی کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اور آخری جہنمی کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کردہ علم کی بنیاد پر علم کے دریا بہا رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں، رحمت وہ ہو سکتا ہے، دوسرے پر رحم وہ کر سکتا ہے جو دوسرا مدد جس کی کرنی مقصود ہو اس کے حالات سے بھی آگاہ ہو۔ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا کہ صرف وہ علم، وہ ظاہری چیزوں کو حسی علم نہیں تھا، وہ علم کہ جس کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ ہے، بلکہ وہ علم بھی عطا فرمایا کہ جو حواس خمسہ کی گرفت سے مابرا ہے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، محسوس کیا کہ
پیچھے سے صف کے اندر کچھ انتشار اور حرکت ہوئی ہے، کوئی ترتیب کے اندر گڑبڑ کی ہے، لوگوں نے کچھ آوازیں آئی ہیں، نماز مکمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو، یہ نہ سمجھو کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہے تو بس میں ادھر ہی دیکھتا ہوں۔ واللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہے اور نہ تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے۔ انی لاراکم من وراء ظہری، میں اپنی پشت کے سامنے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ دیکھنے سے اگلی بات، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رکوع ظاہری حرکت کا نام ہے، لیکن خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع یہ تو دل کے راز کی بات ہے بھائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ اگر آپ کسی کے دل پر نظر ڈالیں تو آپ جان لیں کہ یہ نماز نفاق کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کا اسلام پوشیدہ نہیں تھا، آپ نے مصلحتاً ایک موقع پر فرما بھی دیا کہ اگر میں چاہوں تو مسجد میں ایک ایک شخص کو کھڑا کر کے اہل ایمان کو اور منافقین کو الگ الگ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ علم صرف حواس خمسہ پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس سے بھی آگے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو، اگر آپ کسی کے دل پر نگاہ کریں تو گویا کہ اس کے راز سے واقف ہو جائے۔ یہ علم اس لیے کہ رحمت ہے نا، اور رحمت کون بن سکتا ہے؟ جو جس کو مدد کی ضرورت ہو اس کے حالات سے بھی واقف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لوگ استغاثہ کریں گے تو کیا سارے لوگ سوال کریں گے؟ کئی لوگ تو ویسے ہی آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی ایسی حدیثیں اور واقعات آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص آیا اور اس کی شکل دیکھ کر، اس کے حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کی مدد کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری جسم پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے۔ جو ان کے دل کے اندر ہوتا تھا اللہ کے عطا کردہ علم کے ساتھ اس کو بھی جانتے تھے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ آج میں حضور سے دو سوال کروں۔ ایک تو یہ پوچھوں گا کہ اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، اور دوسرا یہ سوال کروں گا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ گناہ کس چیز کا نام ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ روایت حدیث موجود ہے، سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے میں یہ دل میں یہ بات سوچ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجلس جمی ہوئی تھی، تو اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وابصہ تم کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا کہ تم سوال کرو گے یا میں بتا دوں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا وابصہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ گناہ کیا ہے، تو سنو، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کرے اور تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہو۔ کسی کے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اس کے صحیح ہونے کا فتویٰ دیں یا نہ دیں، اس کو غلط کہیں یا نہ کہیں، جب تیرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ لوگوں سے اس کو چھپا ہونا چاہیے، میرے دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، میری بیوی اور بچوں کو اس کے بارے میں اطلاع نہ ہو، تو سمجھ جانا کہ وہ گناہ ہے۔ یہ حدیث کا یہ پہلو بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے نیکی اور گناہ کی تعریف کے حوالے سے، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا نہیں آپ سے،
بلکہ سوال سوچ کے آئے ہیں ایک صحابی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ بس اوقات سوال کرنے میں، خاص طور پر علماء سے جب سوال، اہل علم سے سوال کیا جائے تو اس میں سوال بامعنی ہونا چاہیے، اور محض تفنن طبع کے لیے، آزمائش کے لیے اور فضول سوالوں سے بچنا چاہیے۔ تو ایک اسی طرح مجلس جمی ہوئی تھی تو کچھ ایسے ہی سوالات لوگوں نے کر دیے، جس طرح آج کل بھی کئی لوگ دین کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، بلکہ کیا سوال کریں گے کہ جی حضرت بتائیے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا، کہ بھئی اگر آپ کو اس نام کا پتہ نہ چلا تو پتہ نہیں آپ کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ یہ بتائیے کہ جو نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی منزلیں کتنی تھیں، کون کون سے جانور جو تھے وہ اس کشتی کے اندر ڈالے گئے، ان لوگوں کی تعداد کیا تھی جو کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کیا تھی، پھٹے کتنے کتنے تھے، کیل کیسے لگے ہوئے تھے، فضول بحث۔ اس طرح کی چیزوں کا کوئی تعلق ہمارے دین اور ایمان سے نہیں ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سوال کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ لوگ اس طرح کا سوال کریں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر پوری حدیث موجود ہے، کتاب العلم کے اندر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عجیب و غریب سوال کیے تو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا، لیکن جب لوگ باز نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر فرمانے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو سلونی اما شئتم، پھر جو تمہارا جی چاہتا ہے پوچھو، جو تمہارا جی چاہتا ہے پوچھو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ بتائیے کہ من ابی، میرا باپ کون ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ سوال کتنا خوفناک سوال ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ یہ سوال اس طرح کا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا سوال ہے کہ میں بتائیے میرا باپ کون ہے، خود باپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا حقیقتاً ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ اس سے اگر صحیح معنوں میں کوئی واقف ہوتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے یا اس بچے کی ماں، وہ واقف ہوتی ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو یہ سوال کر دیا میرا باپ کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آپ نے جواب دیا کہ ابو کا حذافہ، تیرا باپ اس کا نام حذافہ ہے۔ ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، ومان ابی یا رسول اللہ، اور میرا باپ کون ہے اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو کا سالم مولا شیبہ، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ لیکن حضور کا چہرہ ایسے غضبناک ہے کہ یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مجلس کے اندر موجود تھے۔ فلما رعا عمر ما فی وجہہ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ غضبناک ہیں اور ناپسند فرما رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، تو فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نتوب الی اللہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اس طرح کے سوالوں سے۔ تو روک دیا، منع کر دیا، اس طرح کے سوال نہ کرو۔ لیکن جو میں یہاں سے استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا اس کا لیول اور درجہ کس طرح کا تھا کہ لوگوں کے حسب و نفس نسب کی حقیقت تک آپ آگاہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ایمان اور دلی کیفیت سے آگاہ تھے، اور یہ علم آپ کو کس نے دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے یہ علم آپ کو عطا فرمایا۔ تو وہ رحمت ہو سکتا ہے جو زندہ بھی ہو اور جس کی مدد کرنی ہے، جس پر رحم کرنا ہے، اس کے حالات سے واقف بھی ہو۔ اچھا، لیکن یہ دونوں چیزیں اگر ہوں بھی تب بھی کافی نہیں ہے۔
زندہ ہو، حالات سے آگاہ ہو، لیکن اختیار ہی کوئی نہ ہو، پاس ہی کچھ نہ ہو، تو مدد کر سکے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں سب کے لیے، تو آپ ایک طرف اللہ نے آپ کو شاندار برزخی زندگی عطا فرمائی، دلوں کی کیفیات تک سے آگاہ فرما دیا اگر آپ نگاہ فرمائیں تو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو مختار اور اختیار بھی عطا فرما دیا، مالک بھی بنا دیا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے اعلان کر دیا کہ آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرما دی گئی۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں سونپ دی ہیں، رب کریم نے مجھے اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نبی جب کسی کو عطا فرمانا چاہیں، چاہے وہ جنت کی صورت میں ہو کہ جب آپ اعلان فرمائیں کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، فلاں فلان فلاں فی الجنہ، تو اللہ کی جنت عطا کون کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اختیار کس نے آپ کو دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ اے پیارے پیغمبر، اگر آپ کسی کو عطا فرمائیں گے تو ہم آپ کی عطا پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، ہم آپ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں سونپ رہے ہیں، جس انداز میں آپ چاہیں، جس کو چاہیں، جتنا چاہیں آپ عطا فرما سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر ہے اور ایک صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر، پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کا عقیدہ ذرا دیکھیے، وہ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغاثہ فرمائیں گے تو اللہ رب العزت جلدی عطا فرما دے گا۔ اللہ کا کرم اور فضل براہ راست بھی برستا ہے، اہل ایمان پر اور غیر مسلموں پر بھی برستا ہے، اللہ سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کر دے تو اللہ کی رحمتیں اور بھی اس پر برسنے لگتی ہیں، اسی لیے ہم حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیغمبر، اور باقی کا حال حضور نے دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے اس ڈیلے کو اصل جگہ پر رکھا، اور وہ اس طرح ٹھیک ہوا کہ حضرت ابو قتادہ کی نظر بعد میں کمزور بھی ہوئی، تو حضور کے لعاب دہن کی برکت سے اس آنکھ سے آپ کی جو نظر ہے اور نور ہے وہ آخری دم تک کم نہیں ہوا۔ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک اور مختار بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ رحمت للعالمین کا تاج پہن کر آنے والی وہ عظیم شخصیت کہ اللہ رب العزت نے ان کو مالک اور مختار بنا کر دنیا کے اندر بھیجا کہ آپ اگر چاہیں تو کسی کو عطا فرمانا چاہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ چوتھی چیز کہ اگر رحم کرنا ہو، اگر کوئی زندہ بھی ہو، حالات سے آگاہ بھی ہو، اختیار بھی رکھتا ہو، تو آپ دیکھیں کہ بسا اوقات تب بھی کسی پر رحم کرنا ممکن نہیں ہوگا اگر قریب نہ ہو۔ ایک آدمی انگلینڈ میں ہے، زندہ ہے، آپ کے حالات سے آگاہ بھی ہے،
اس کے پاس اختیار بھی ہے، اثاثے بھی رکھتا ہے، لیکن صورتحال اس طرح کی ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان گیپ اتنا بڑا ہے، فاصلہ ایسا ہے کہ اس کو پاٹنا ممکن نہیں ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے قرب بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا کہ آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رحمت ہے، اہل ایمان کے لیے بالخصوص رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسری طرف ساتھ فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، حضور اللہ کی رحمت ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کی رحمت محسنین نیکوکار لوگوں کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ آپ کے سامنے دنیا کی حیثیت اس طرح ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تنابوں کو میرے لیے اس طرح کھینچ دیا ہے، زمین کو میرے سامنے اس طرح سمیٹ کے رکھ دیا ہے، حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، یہاں تک کہ مدینہ میں بیٹھ کر میں اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب نجاشی کی ملک حبشہ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اپنے اصحاب کو، اے میرے صحابہ، تمہارا بھائی نجاشی حبشہ کے اندر انتقال کر گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ نکلو اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے اندر انتقال کرنے والے نجاشی کی نماز جنازہ مدینہ کے اندر ادا فرمائی۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اصل میں بعض نے تو یہ استدلال کیا نا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، کیونکہ حضور نے بھی پڑھا تھا، اور یہ تعبیر بالکل درست ہے۔ لیکن ایک دوسری تعبیر بھی ہے کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ یہ جنازہ حضور سے غائب تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر صحابہ صف بندی کر چکے اور آپ دعا کے لیے جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے زمین کی وسعتوں کو اپنے نبی کے لیے اس طرح سمیٹ دیا کہ مدینہ میں رہ کر حبشہ کے اندر پڑا ہوا جنازہ بھی گویا کہ حضور کے سامنے موجود تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی حاضر ناظر ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ حضور موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی مدینہ میں رہ کر بھی اگر کسی طرف نگاہ اٹھائے تو آپ کے سامنے زمین کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں، گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حال سے واقف ہیں۔ وہ درود پڑھتے ہیں تو درود ان تک پہنچایا جاتا ہے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پڑھنے والے کے نام کے ساتھ کہ اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے، جب کوئی غفلت میں پڑھتا ہے، اور اگر کوئی محبت میں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی مدینہ میں رہ کر اس کا درود براہ راست سماعت فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے قریب ہیں۔ غزوہ مؤتہ میں کیا ہوا تھا؟ پورا واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کی مجلس میں ممبر رسول مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں، دشمن کے ساتھ روم کی سرزمین کے اندر جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں کی قیادت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے، اور پھر آپ جنگ کے حالات بتا رہے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر، اور اچانک یہ بتاتے ہیں کہ جعفر اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی قیادت عبداللہ بن
زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہے، اور اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی قیادت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، اب وہ بھی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اب مسلمانوں کی قیادت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری خبریں مدینہ میں بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موطا کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ کی ساری خبریں حضور مدینہ کے اندر بیٹھ کر دے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے کہ تو بشر بھی ہے لیکن خیر البشر بھی تو ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تو بشر بھی ہے لیکن کیا میری اور آپ کی طرح کے بشر ہیں حضور؟ تو بشر بھی ہے لیکن خیر البشر بھی تو ہے۔ مجھے تو بس یاد ہے اتنا سراپا تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر آپ روم کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگ کے پوری خبر اہل ایمان کو، صحابہ کو دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت وہ ہو سکتا ہے، یہ صرف اس دور کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے حضور رحمت نہیں تھے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حضور رحمت ہے، اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اور رحمت وہ ہو سکتا ہے جو زندہ ہو، جو مر گیا، مر کے مٹی میں مل گیا، وہ رحمت نہیں ہو سکتا، وہ تو خود بیچارہ قابل رحم ہے۔ رحمت ہونے کے لیے صرف زندہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، جس پر رحم کرنا ہے اس کے حالات سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کے اپنے پیغمبر کو وہ نگاہ عطا فرمائی کہ اگر آپ چاہیں تو لوگوں کے ظاہری احوال اور ان کے باطنی احوال پر بھی آپ نگاہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ ان کے احوال سے آگاہ ہیں۔ اور صرف حالات سے آگاہی کے لیے آگاہی کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی اختیار بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وہ اختیار عطا فرمائے کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کو سونپ دی۔ اور صرف اختیار ہی کافی نہیں ہے، قریب بھی تو ہونا چاہیے جس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سامنے زمین کی وسعتوں کو اس طرح سمیٹ دیا کہ مدینہ میں رہ کے آپ تو پوری دنیا کے احوال جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، جس طرف نظر فرماتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا، رحم کرنے والا بنا کر بھیجا، تو زندگی دائمی زندگی عطا فرما دی، سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا، مختار اور اختیار عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کو اس طرح سمیٹ دیا کہ جس طرح میں اور آپ اپنی مٹھی اور ہتھیلی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور شان۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغمبر کی شان اور عظمت کو سمجھنے کی اور آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔